اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، کل بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ایمان کامل کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 8 تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر میں خصوصی طور پر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لا نراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما امین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کیا کیا ہمیں بتانے کی، سمجھانے کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا، کہ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ہی، ان کی قوم کی طرف۔ ان کی جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کی طرف اللہ پاک نے ان کی قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے سوا، یعنی غیر ہو اس کے سوا، اسے چھوڑ کر، اس کے علاوہ، ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں، اخافو میں ڈرتا ہوں، انی بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، استغفر اللہ۔ قال الملأ من قومہ انا لا نراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ملا سرداروں کو، رئیسوں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا من قومہ، جو ان کی قوم کے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کیا کہا، سرداروں نے کہا انا لا نراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں، کہ ہم تمہیں ضلال مبین کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آپ نے کہا، قال یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، کہ مجھ میں ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ لاکنی رسول، میں تو رسول ہوں، کہ میں تو رسول ہوں کس کا، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے میں تو رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اور تمہارے، یعنی کہ تمہارے پاس اپنے رب کے جو پیغامات ہیں نا وہ میں پہنچاتا ہوں، ابلغکم تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات یعنی پیغامات، ربی جو میرے رب کی طرف سے، جو اپنے میرے رب کی طرف سے نا، تو اپنے رب کی طرف جو پیغامات وہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آئے تمہارے رب کی طرف سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ایک آدمی کے ذریعے سے، رجل آدمی، ایک آدمی کے ذریعے سے جو تم میں سے ہے، جو
تم میں سے ہے، لی ینذراکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، کس بات سے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ فانجیناہ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو پھر بھی ان کی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا۔ فانجیناہ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے نجات دی ان کو، والذین ماہو فل فلکی اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، فل فلکی کشتی میں جو آپ کے ساتھ، ان ما ہو کی جو ضمیر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، اللہ کہتے ہم نے ان کو نجات دی۔ وہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ان بدبختوں کو اللہ کہتے ہیں اغرقنا ہم نے ہلاک کر دیا، جنہوں نے اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما امین بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، امین اندھے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 8 ہے سورۃ الاعراف مبارکہ کا، اس کی آیت نمبر 59، آیت نمبر 59۔ اس سے اللہ کے چند جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم اول حضرت آدم علیہ السلام اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، جو مکہ اور عرب میں ہر طرف مشہور تھے، اور جو ان کی قوموں نے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا ان نبیوں کے ساتھ، تو اس کا بھی یہاں پر بیان ہے۔ تو اس سے اس بیان کرنے کا اصل مدعا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو ستاتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جو میرے انبیاء تھے ان کی قومیں بھی ان کو ستایا کرتی تھی، ان کے دل دکھایا کرتی تھی، لیکن انہوں نے جو اپنی تبلیغی سرگرمیاں تھی وہ جاری رکھی تھی، اس لیے آپ بھی دکھی نہ ہو، آپ بھی اپنا کام جاری رکھیے۔ مین جو چیز ہے اپنے نبی کو سمجھانے کی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے۔ تو رات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی جو پیدائش کے وقت جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے باپ کی عمر 182 سال تھی، 182 ایئر، تو ان کی 182 سال عمر تھی، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ تفسیر ماجدی میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول تھے، اور بعض اندازوں کے مطابق آپ کا جو زمانہ ہے وہ 2850 میں مطلب شروع ہو کر کے تو 3800 یعنی کہ یہاں تک یہ آپ کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے۔ آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ اے میری قوم، اے میری کہہ کے ان کو جیسے قوم ان کی ملکیت ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں اے میری قوم، تاکہ قوم کو لگے کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں ان کا کوئی یعنی کہ ان کے لیے کوئی غیر نہیں ہوں، بلکہ ان کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کی پستیوں سے نکل کر اپنی قوم کو توحید کی بلندیوں کی طرف آنے کی دعوت دی، اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نوری ہوں یا ناری ہوں، آبی ہوں یا خاکی ہوں، سب اس کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے۔ جب کوئی دوجا خدا ہی نہیں ہے، جب کوئی اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے، کسی اور کو سجدہ کیوں کیا جائے؟ یہی بات یہاں پر وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلے پیار سے سمجھایا ہے، پھر دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ کوئی عام سی بات ہے، بلکہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے۔ اور پھر ساتھ ہی یوم عظیم کا لفظ آیا، اس سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا اس تباہ کن سیلاب کے آنے کا دن ہے جس نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا جو اس وقت کے اس زمانے کے منکر لوگ تھے، کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے۔ آیت نمبر 60
آیت نمبر 60 کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو بجائے کہ آپ کی قوم کے سردار اس دعوت کو سنجیدگی سے سن کے قبول کر لیتے، غور و فکر کرتے، پھر اس کو قبول کر لیتے، لیکن وہ تو الٹا بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ نوح تو بھٹک گیا ہے، تو گمراہ ہو گیا ہے، استغفر اللہ، اور سیدھی راہ چھوڑ کر تو غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ یہ آپ کی قوم نے آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا، یہ ایک بہتان لگایا تھا نبی کے اوپر آپ کی قوم نے۔ آیت نمبر 61، آیت نمبر 61 میں یہ بہت بڑا بہتان سن کر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے جو جذبہ خیر خواہی تھا اپنی قوم کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ان کو مزید پیار سے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا نہ ہی اس میں میرا کوئی ذاتی غرض ہے، نہ میرا کوئی فائدہ ہے، میں تو بس تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور تمہارا علم ادھورا ہے۔ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ تمہارا علم ادھورا ہے، اور میرا جو علم ہے وہ کامل بھی ہے اور یقینی بھی ہے، کیونکہ میرے علم کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جس نے مجھے ڈائریکٹ علم دیا ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اس لیے میری بات کو مان لو اور مجھے فالو کرو۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایک اور شبے کا یعنی کہ ازالہ کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، کہ ان کی قوم کہتی تھی بھلا کیسے کوئی انسان نبوت یا رسالت کے مرتبے کے اوپر فائز ہو سکتا ہے، یہ تو فرشتوں کا کام ہے، یہ آپ کی قوم کہا کرتی تھی۔ تو اس ان کا یہ جو شبہ تھا اس کا وہ ازالہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، یہ جو یہ یعنی کہ یہ کہنا کہ یہ فرشتوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری یہ پریشانی بیکار ہے، اس معاملے میں تمہارا پریشان ہونا بالکل بیکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو نبوت کی نعمت سے سرفراز کرنا چاہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کن فیکون کا فارمولا ہے اللہ کے پاس بس، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ تو اس لیے میری بات مانو۔ آیت نمبر 64 کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ 2-4 دن کا نہیں ہے کہ بس چند دنوں کا، بلکہ 950 سال، 950 سال تک اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرتے رہے تھے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ آخر جب اتنا عرصہ گزر گیا اور آپ کی قوم میں ہدایت کی رغبت نہ پیدا ہوئی، بس تھوڑے سے ہی ایمان والے 100 سے کم تھے، اراؤنڈ اباؤٹ 80 لوگ کہا جاتا ہے جو ایمان لے کر آئے تھے، تو آپ کی قوم میں یہ جو ہدایت کا جو شوق تھا یا رغبت وہ پیدا ہی نہ ہوئی، تو پھر عذاب الہی طوفان کی شکل میں ظاہر ہوا، اور آپ کے جو فرما برداروں جو ایمان والے لوگ تھے ان کے علاوہ سب کو اس طوفان نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تفسیر ماجدی میں بہت تفصیل کے ساتھ اس طوفان کا ذکر ہے، اور آیت مبارکہ میں فی الفلک کے الفاظ آئے یعنی کشتی میں، تو محققین اور جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عام سی کشتی نہیں تھی کہ ہم عام جیسی وہ دریاؤں کے اندر لوگ سیر سپاٹے کے لیے بھی جیسے یوز کرتے ہیں کشتیاں، یہ ایسی کشتی نہیں تھی، بلکہ یہ بہت بڑا جہاز تھا، بہت بڑا جہاز جس کے اوپر نیچے 3 درجے تھے، اور حسب روایت 40 دن اور 40 رات زمین کے اوپر پانی کی جھڑی لگی رہی تھی، اور یہ جہاز 150 دن تک یعنی راؤنڈ اباؤٹ 5 مہینے تک یہ اس پانی میں چلتا رہا تھا۔ اور خاص طور پر جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ یہ طوفان منکرین کے لیے، وہ جو مشرکین تھے یا منکرین تھے جو دعوت اس توحید کے منکر تھے، یہ ان کے لیے بطور سزا آیا تھا، یہ ساری دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ نہ ہی ساری دنیا سے اس کا تعلق تھا۔ اور عراق ملک عراق جو اس کی جو سرزمین ہے خصوصاً کوہ ارارات کی وادیوں میں اب تک کہا جاتا ہے کہ ایک مہیب طوفان کے جو نشانات ہیں وہ اب بھی اہل فن کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کیا فہم اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ان میں باتیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین آمین۔ دعا گو ہوں میں آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔
میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔